تھی، لیکن اب جو اس کیس کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ نیاب عمرانی کی جانب سے اس پاکستان کے ایک مایہ ناز وکیل فیصل صدیقی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور جب وہ پیش ہوئے تو آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو ہے وہ خوشی کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے نیاب عمرانی خود بے یار و مددگار پیش ہوتی تھی، یہ ہمارے سامنے جو ہے ہمیشہ پیش ہوتی رہی، تاہم انہوں نے کہا کہ آج ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اب ان کی قانونی معاونت کے لیے جو ہے وہ فیصل صدیقی جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے فیصل صدیقی کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں اسسٹ کرنا ہے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ خوشی کی بات ہے۔ اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ نیاب عمرانی کے جو ہیں وہ دو ایشو جو ہے وہ اس وقت اہم ہیں، اور انہوں نے کہا ایک تو کرمنل ٹرائل ہے جو صنم ایڈوکیٹ کے قتل سے متعلق ہے، جیکو آباد میں چل رہا ہے، دوسرا اس نے کہا کہ اس کے سول رائٹس اور اس کی پراپرٹیوں سے متعلق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مین بنیاد جو ہے وہ جداد کا معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس جداد کے معاملے کے اوپر ہی نیاب عمرانی کا بھائی، بہن، بھابھی، ماں جو ہے وہ قتل ہو چکی ہیں، 4 قتل جو ہیں وہ ہو چکے ہیں نیاب عمرانی کے، اور قتل کس نے کیے ہیں؟ کوئی دور کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس کے ستیلے بھائیوں نے قتل کیے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، جداد۔ اور اسی وجہ سے آج فیصل صدیقی نے کہا، انہوں نے کہا کہ جب تک نیاب عمرانی کی پراپرٹیوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ بلڈ شیڈ جو ہے وہ جاری رہے گا، اسی وجہ سے اس کی پراپرٹیوں کا معاملے کو حل کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ باقی جو ٹرائل سے متعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ 3 آپشن جو ہیں وہ عدالت میں زیر غور رہے ہیں۔ انہوں نے عدالتی فیصلے کا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اسی کیس کے اندر جو فیصلہ دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے پہلے نیاب عمرانی کو آپشن دیا جیل ٹرائل کا، کہ وہ جو اس کی بہن صنم کا جو مبینہ طور پہ جو قاتل ہے شفقت عمرانی، یہ جیکوباد والے لوگ اور خاص کر جعفر آباد، نصیر آباد کے جو لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے شفقت عمرانی کو، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کتنا اچھا اور وہ سمجھتا ہے یا بناتا ہے، اور پرسیپشن جو ہے وہاں پہ جو جعفر آباد میں، نصیر آباد میں، جیکوباد میں جو پرسیپشن ہے، جو رائے عامہ ہے، وہ نیاب کے خلاف بنائی گئی ہے، لیکن لوگوں کا جاننا ضروری ہے کہ نیاب کے بہن کے بھائی کے قاتل کون ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جی شفقت عمرانی جو اس ٹائم شاید جیکوباد جیل میں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی جیلوں میں کیسے کیا ہوتا ہے، اور اس ٹائپ کے لوگ جو بہت بااثر ہوں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جی کہنے کو تو وہ جیل میں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ رہ رہا ہے۔ جی تو اب شفقت عمرانی جو ہے وہ چونکہ جیل میں ہے، تو اس کے جو ٹرائل چل رہا ہے اس ٹرائل میں نیاب کی گواہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ نیاب جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے، وٹنس ہے اپنی بہن صنم کے قتل کی، تو اسی وجہ سے عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو جیل ٹرائل کا موقع دیتے ہیں، یہاں سے ہم سیکیورٹی میں آپ کو جیل ٹرائل سندھ میں، جیکوباد میں جو ہے وہ ہم آپ کو پہنچوائیں گے، اور وہاں پہ آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کا ان پرسن ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ تو اس پر نیاب عمرانی کے جو وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ نیاب عمرانی کو یہ خدشہ ہے کہ عدالت نے جو جیل ٹرائل کا آپشن دیا ہے کہ کہیں جیسے اس کے 4 آلریڈی قتل ہو چکے ہیں اور ملزمان اتنے بااثر ہیں، اور اسی وجہ سے نیاب عمرانی کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ پیش ہوئیں وہاں پہ جیکوباد میں، اجاز جاکھرانی والے جیکوباد میں، سمجھ گئے ہوں گے جی، اجاز جاکھرانی بھی اس کیس میں اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے اور نیگیٹو کردار ہے، ٹھیک، تو وہاں پہ پیش ہوئیں تو کہیں یہ بھی قتل نہ ہو جائیں، تو اسی وجہ سے ان کو خدشہ ہے، اور یہ جیل ٹرائل والا جو آپشن ہے وہ شاید قابل قبول نہ ہو۔ دوسری انہوں نے بات کی کہ سپریم کورٹ نے رائے طلب کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور ایون کہ سندھ ہائی کورٹ سے کہ کیا آیا یہ ممکن ہے کہ نیاب عمرانی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹرار ہائی کورٹ کے سامنے ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کی جائے اور وہ وہاں سے اپنا بیان ریکارڈ کرائے، اور جیکوباد میں بھی ویڈیو لنک ہو اور وہاں سے اس کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے۔ تو تاہم یہ تو گزشتہ سماعت میں بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمیں یہ رائے ملی ہے کہ جو چشمدید گواہ ہوتا ہے اس کا ان پرسن ہونا ضروری ہوتا ہے، تاہم یہ ایک آپشن ہے۔ اب تیسری انہوں نے یہ بات کی کہ کیس جو ہے نیاب عمرانی کا، اگرچہ نیاب عمرانی کا جو کیس ہے وہ جیکوباد سے کراچی جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے۔ جی
اب نیاب عمرانی جو سپریم کورٹ سے جو استدعا کی تھی، وہ اس کی استدعا یہ تھی کہ اس کا کیس جو ہے وہ جیکوبا سے اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں منتقل کیا جائے۔ تاہم جب انہوں نے یہ استدعا کی تھی تو اس ٹائم عدلیہ نے یا ججز نے یہی کہا تھا کہ وہ دوسرے جو فریق ہیں ان کو بھی جو ہے موقع دینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے اسلام آباد میں پہنچیں گے اور یہ سارا کچھ تفتیشی، اور ان کے لیے انہوں نے کہا یہ وائبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آج فیصل صدیقی نے بھی کہا کہ عدالت اس حوالے سے اپنی آبزرویشن جو ہے وہ دے چکی ہے، تو پھر یہ پاسبل ہے اور یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نیاب عمرانی کا جو ٹرائل، جو نیاب عمرانی کی بہن کا جو ٹرائل کیس ہے، جو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کے مرڈر کا، اس کو جیکوبا سے منتقل کیا جائے کراچی میں۔ اور چونکہ وہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک معاملہ ہے، تو پھر ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے اس میں کیسز ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیس کا ٹرانسفر کرنے کے لیے اس میں کچھ پیچیدگیاں جو ہیں، اگرچہ کیس ٹرانسفر ہوئے ہیں، زرداری صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، کہاں سندھ کہاں کراچی سے ٹرانسفر ہوتا ہے اسلام آباد یا راولپنڈی میں، تو ہوتے تو ہیں، تاہم اس میں جو نیاب کا معاملہ ہے اس میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، تو سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنی آبزرویشن جو ہے وہ دے چکی ہے۔ تو یوں یہ وائبل ہے، یہ فیصل صدیقی صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ آرگیومنٹ کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نیاب عمرانی کو جو ہے وہ اس کی وکالت کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا اس کیس سے متعلق، اس میں جو آرڈر دیے گئے ہیں اور پھر اس کا جو جورسڈکشن ہے اس تک میں اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھوں گا، میں کوئی نئی چیزیں نہیں اوپن کروں گا، لیکن اس کی پراپرٹیوں کا معاملہ اور اس کے بہن بھائیوں کے جو قتل کا معاملہ ہے، خاص کر سنم اس کی جو بہن کا قتل کا معاملہ ہے، اس کو جو ہے وہ میں اس پہ آرگیو بھی کروں گا، اس حوالے سے میں عدالت کی جو ہے وہ معاونت بھی کروں گا۔ اس پر جو ہے انہوں کا فیصل صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیاب جو ہے وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتی، جیکوبا سے سندھ سے وہ چھوڑ کے اسلام آباد میں رہ رہی ہے، اور یہاں پہ بھی اس کی زندگی کو خطرات ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آلریڈی جو اس کے قتل ہوئے، اس سے بھی ہٹ کے انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی جو منور عمرانی ہے وہ ڈسیبل ہے، معذور ہے، اس کی رسپانسبلٹی یہ لڑکی نیاب جو ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کا بھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ اس کی جو بہن سنم ایڈوکیٹ جو جیکوبا میں قتل ہوئی تھی، تو اس کے جو بچے ہیں وہ بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے یہ نیاب جو ہے وہ پال رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو چیف جسٹس نے کہی، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ مخالف پارٹی یا اس کے ستیلے بھائی کتنے با اثر ہیں، یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھ آ چکی ہے اور یہ چیز طے ہو چکی ہے۔ اور اسی پر فیصل صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آلریڈی جو اس کے جو شریک ملزمان تھے اس کی بہن کے قتل میں، وہ بری ہو چکے ہیں، کیوں کہ وہ بہت با اثر ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس کی بہن پر دباؤ ڈالا، وہ بھی ایک گواہ تھی، چشمدید گواہ، تو اس کے بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے جو بھائی ہیں، یعنی کہ اس کے جو دوسرے بھائی ہیں جو اس میں مرکزی جو شریک ملزمان ہیں شفقت کے ساتھ سنم ایڈوکیٹ کے قتل کے اندر، وہ جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں۔ تاہم اس سے پہلے ایک بات کی راجہ عامر نے، جو شفقت کا وکیل ہے، جی وہ ملزم شفقت جو اس ٹائم جیکوبا جیل میں ہے، اس کا جو وکیل ہے راجہ عامر، اس نے بات کی، اس نے کہا کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ جب سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ چل رہا ہے یا سپریم کورٹ میں ہے، تو نیچے میں نے شفقت کی جو ہے وہ بیل اپلیکیشن پٹ کی ہوئی ہے لڑکانہ ہائی کورٹ کے اندر، اور عدالت جو ہے وہ سال گزر چکا ہے، 2 سال کا شاید تھا، کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو عدالت جو ہے اس حوالے سے کوئی حکم دے دے تاکہ اس کو ضمانت مل سکے۔ اس پر جو ہے وہ جسٹس قاضی امین نے بڑی ایک پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے، کیا آپ کو نہیں پتہ کہ یہ لوگ کتنے
بااثر ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت عدالت جو ہے وہ اسی کے ٹرائل کا ہی، یعنی کہ صنم کے ٹرائل کا ہی جو ہے وہ تعین کر رہی ہے، اس کے مقام کا تعین کر رہی ہے کہ آیا صنم ایڈوکیٹ کے قتل کا ٹرائل جو ہے اس کا وینیو کیا ہونا چاہیے، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے، وہ کہاں پہ ٹرائل ہو، آیا جیل میں ٹرائل ہو، آیا جیکب آباد سے کیس کراچی منتقل کیا جائے، اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے، وہ جو آپشن ہے آپ کے سامنے کہ وہ ابھی تو ہم اس چیز کا تعین کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ملزم کو شفاف ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے، اور یہ ہر شخص کا، چاہے وہ ملزم ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو شفاف ٹرائل کا جو ہے وہ موقع ملے۔ یہ کہنا تھا جسٹس قاضی امین کا، تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں اس لڑکی کے رائٹس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ بیچاری بے یار و مددگار ہے، یہ ہم سے جو ہے وہ انصاف کی امید لیے ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو بھی انصاف دینا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ مجروح ہوں۔ تو اس پر فیصل صدیقی نے کہا تھا کہ 2 اشخاص کو ضمانت دے دی گئی اور کنسیلڈ کرا کے جو ہے وہ بیل کروائی گئی، اور پھر انہوں نے اس کی بہن کے بھی ایگزامپل دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ خود نیاب کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ یہ اپنے بیانات جو ہے وہ بدل دے، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ ایک باہمت خاتون ہے، اور اسی وجہ سے یہ دباؤ کے باوجود جو ہے وہ اپنا کیس اپنی بہن کے انصاف کے لیے، اپنی بہن کو انصاف دلوانے کے لیے اور اس کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو ہے یہ کیس جو ہے وہ لڑ رہی ہے۔ جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایون کہ جو اس کے بھائی ہیں شفقت، اس حوالے سے بھی اس کے وکیل نے بھی بات کی، تاہم فیصل صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے بہت اچھے جو ہے وہ ابتدا کی، آج ان کی پہلی پیشی تھی، تاہم انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کیس کے اندر، اور مجھے اس حوالے سے کچھ وقت جو ہے وہ چاہیے، لیکن انہوں نے 2 ٹوک جو بات کی، انہوں نے کہا کہ وہی بات کہ جب تک اس کی پراپرٹیوں کا معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بلڈ شیڈ، یہ قتل و غارت چلتی رہے گی، ان کو حل کرنا ضروری ہے۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ 184(3) کے تحت ہم نے یہ کیس سنا، چونکہ اس کے فیملی کے مرڈر ہوئے تھے، تو ہم نے جو ہے وہ اس حوالے سے 184(3) میں جا کے اس کیس کو سنا، تاہم انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے وہ مفاد عامہ، یعنی کہ 184(3) اس ٹائم اپلائی ہوتا ہے جب ایٹ دی لارج پیپل، یعنی کہ بڑے زیادہ تعداد میں لوگوں کا معاملہ ہو، تو انہوں نے کہا اب یہ اس کی جو پراپرٹیوں کا معاملہ ہے وہ ایک انفرادی معاملہ بن چکا ہے، یعنی کہ ایک انڈیویجول کا کیس ہے، تو اس پر انہوں نے کہا، فیصل صدیقی نے کہا کہ واقعی وہ اگرچہ کیس تو انڈیویجول کا ہے، لیکن اب اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں، اور پراپرٹیوں کا معاملے کو بھی حل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں اس کے جو ٹرائل ہے اس سے متعلق، اور پھر اس کے جو سول رائٹس ہیں، اس کے جو پراپرٹیوں کے معاملات ہیں، اس پر آپ ہمیں معاونت بھی کریں، اور تحریری طور کے اوپر جو ہے آپ ہمیں معروضات جو ہیں وہ بھی پیش کر دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو جعفر آباد والا اس کا معاملہ ہے، پراپرٹی والا، جس پچھلی سماعت آپ کو یاد ہوگا جس میں ڈی سی جعفر آباد کی سپریم کورٹ میں سرزنش ہوئی، جسٹس قاضی محمد امین نے سرزنش کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو یتیم کا مال کھانے کا زیادہ شوق ہے یا یتیم کا مال کسی دوسروں کو دینے کا زیادہ شوق ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان خریداروں کو اپنی زمین دے دیں، اس بیچاری کی زمین کیوں دے رہے ہیں؟ جی، تو آج اس پر کیا ہوا، ڈی سی جعفر آباد نے بھی اپنی رپورٹس دی، ڈی سی صحبت پور نے بھی اپنی رپورٹ دی، اور ڈی سی جعفر آباد نے جو رپورٹ دی، اب ڈی سی جعفر آباد پہ تو مجھے یقین نہیں ہے نا، رضا خان خجا کی ہے نا ڈی سی جعفر آباد والوں، آپ بتاؤ نا، رضا خان خجا کی ہے نا، یہ وہی شخص ہے نا رضا خان خجا جس نے جو محض صحافیوں کے سوال پوچھنے پہ تلبلا اٹھتا ہے، ان کے نام 4 شیڈول میں ڈال دیتا ہے، اور صرف یہ نہیں، ان کے ڈکلیریشن کینسل کر دیتا ہے، وہی ہے نا یہ ڈی سی جعفر آباد، ہاں وہی ہے، وہ ایک مزدور کو، ایک تندورچی کو جس نے پٹائی کی تھی، اور اس کو بڑے گھٹیا الفاظ یوز کیے تھے جب وہ بیچارہ کووڈ کے دوران راشن لینے کے لیے گیا تھا، اور وہ شبیر علی شاہ کا نام جس نے ایک اوپن کچہری کے اندر اس ڈی سی جعفر آباد سے سوال کیا تھا، اور اس نے اس کا نام
جو ہے وہ 4 شیڈول میں ڈال دیا تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے وزارت داخلہ بلوچستان کے اوپر. ضیاء لانگو صاحب آپ کو تو پتہ ہے نا ڈی سی جعفر آباد کیسا ہے. اسی نیاب عمرانی کے کیس میں آپ نے سے رپورٹس مانگی تھی نا. جی وہی ڈی سی جعفر آباد. بہرحال آج میرا وہ مدعا نہیں ہے ڈی سی جعفر آباد، لیکن افسوس ہوتا ہے جعفر آباد سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ ہیں. بہرحال اس نے سپریم کورٹ کا جب واضح تھا، حکم تھا اور چیزیں تھیں، تو اس نے زمین کچھ وہ نذیر عمرانی سے واگزار کرائی، یا جو بھی تھا جو ان کا لین دین تھا ججز نے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا نا کہ جو اس نے پیسے دے دیے ٹھیک ہے، باقی زمین جو ہے آپ نیاب کے نام کرواؤ، تو نیاب کو قبضہ دلواؤ. تو اس نے کچھ حد تک اس حوالے سے ایفرٹ کی، لیکن درمیان میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹریٹجی، ایسی گیم جو ہے وہ اڈاپٹ کیے ہوئے، اور مجھے پتہ ہے میں اس پہ پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن آج میرا وہ مدعا مقصد نہیں ہے. تاہم اس نے بھی رپورٹس دی. ڈی سی صحبت پر ماشاءاللہ وہ ایک اچھے انسان ہے، انہوں نے بھی بہترین رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جو ایک ان کا حق ہے، جو اس کا حق ہے، جو ترتیب تھی وہ انہوں نے دی. اور لیکن میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور بتاؤں کہ ہاں یہ جو خریدار ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی زمین اب واپس جا رہی ہے نیاب کے پاس، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ٹی او آر سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا زمین کی خرید و فروخت کا، اس کو انہوں نے فلفل نہیں کیا تھا. جو ان کی پیسے بنتے تھے وہ شاید انہوں نے وہ پیسے نہیں دیے، یا جو بھی ان کا ایشو تھا، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ زمین واپس واگزار کرا کے نیاب کے نام کی جائے. تو ڈی سی صاحب نے ان کے واپس شاید واگزار کرا کے نام تو کی ہے. تاہم ان کے وکیل انہوں نے بھی اب سپریم کورٹ میں رجوع کیا ہے. متاثرہ فریق ہے، جو بھی ان کے گریوینس ہوں گے ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ کامران مرزا صاحب کو وکیل کیا. اور کامران مرزا ان کے ایک صلہ بھائی ہے شاید بشیر عمرانی، اس کا بھی، اور یہ نذیر عمرانی کا بھی جو زمین کا خریدار ہے اس کے وکیل ہے. تو کامران مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی مین آف پرنسپل ہیں. بات یہ ہے کہ کامران مرزا صاحب نے سپریم کورٹ میں واضح طور کے اوپر یہ کہا کہ ہمیں بھی کچھ وقت چاہیے تاکہ ہم یہ کیس ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تاہم انہوں نے کہا کہ میرا جو رائے ہے، میرا جو حق ہے، تو انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، یا میں یہ عدالت کو کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ جو یعنی کہ نیاب عمرانی کا جو پراپرٹیز کے اندر جو اس کا شرعی حصہ بنتا ہے، جو اس کے بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے، وہ اس کو ادا کر دیا جائے. میں اس کے حق میں ہوں. یہ کامران مرزا نے کہا کہ ہم اس کے حق میں ہیں. تاہم انہوں نے یہ بھی ایک بات کی کہ اگر جب ہم شرعی حصہ دینا چاہتے ہیں تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے پراپرٹیوں سے متعلق کہ شرعی حصہ یہ لے لے اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس پر جسٹس عمرت لال نے کہا کہ پھر آپ گڈ فیتھ میں اس کے معاملات کو جو ہے وہ حل کریں. تو انہوں نے کہا ہم تو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. تاہم پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میٹر سول کورٹس کا ہے، سول رائٹس کا میٹر ہے، تو پھر آپ وہاں پہ ریفر کر دیں گے تو یہ معاملات جو ہیں، تو عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے ہم دیکھیں گے. تاہم یہ اپنا فیصل صدیقی کو کہا کہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے جو ہے اسسٹ کرنا ہے. اب فیصل صدیقی صاحب جو ہے وہ اسسٹ کریں گے. تاہم دونوں فریقین یعنی دونوں جو فریقین ہیں، دونوں طرفی، یعنی کہ نیاب عمرانی کے وکیل نے بھی کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، اور کامران مرزا صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے. تو اس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے. کامران مرزا نے کہا کہ 1 ہفتے کے لیے. تاہم فیصل صدیقی نے کہا کہ میں جنرل ایڈجسٹمنٹ پہ ہوں، تو 1 ہفتے کے لیے پاسبل نہیں ہے. عدالت جو ہے وہ اس کیس کی سماعت مارچ کے 2nd ویک تک جو ہے وہ ملتوی کر دے. میں 2nd ویک میں اویلیبل ہوں گا. تو بہرحال عدالت نے سماعت جو ہے وہ مارچ کے 2 ہفتے تک ملتوی کی ہے. جی یہ تو کیس کے اندر کی کہانی ہے، اور جو کچھ آج ہوا وہ میں نے بتایا. لیکن میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیاب جو ہے وہ واقعی بہادر ہے، بہادر بیٹی ہے، اور شاید اس کے اندر بھی وہ بلوچ خون ہے. اور اس نے ثابت بھی کیا کہ اس کے اوپر جتنا دباؤ ڈالا، صنم اس کی بہن جب قتل ہوئی، اس کے سامنے قتل ہوئی، یا اس نے اس کا قتل، جو بندہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اس ٹائم اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، تو اس کے باوجود یہ اپنے حق کے لیے اور اپنے انصاف کے لیے جو ہے وہ پورے سماج سے لڑ گئی. بلوچستان کے سماج سے، سندھی سماج سے جو ہے وہ لڑ گئی ہے. اور یہ ایک سندھ کی بیٹی ہے، سندھ کی بلوچ بیٹی ہے، اور بلوچستان کی بھی ہے، کیونکہ اس کے پراپرٹیوں کے معاملے جو ہیں وہ بیس تو ان کی بلوچستان نصیر آباد ہے، لیکن جیکوباد میں یہ شفٹ ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے یہ سندھ اور بلوچستان کی بیٹی ہے. اور میں جو ہے وہ پاکستان کی تمام عوام سے، چاہے وہ سندھ کی ہے، چاہے وہ بلوچستان کی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے،
یا کشمیر و گلگت بلتستان کی ہے یا پنجاب کی ہے، ان سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بلوچ نیاਣੀ کو، اس سندھ کی بیٹی کو جو ہے وہ آپ انصاف دلوائیں۔ دیکھیں وہ اکیلی ان ظالموں کے ساتھ، ان تمنداروں کے خلاف، ان رئیسوں کے خلاف، ان میروں کے خلاف وہ اکیلی فائٹ کر رہی ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر، جس کی فیملی کے 4 مرڈر ہو چکے ہیں۔ کسی کو بھی بھائی سپاری دیں، اس کو قتل کرانا کون سا مشکل بات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھ سکتے ہو میری بات، ایک کرمنل شخص کے لیے جو آلریڈی اتنے قتل کر چکے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ یار ایک۔ لیکن اللہ سے ہماری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ اس کو جو ہے شر سے، بری نظر سے محفوظ رکھے، اور میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اس کی سٹرگل کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کی جدوجہد کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ پتہ چلے اور یہ ایگزامپل بھی بنے کہ بلوچستان میں سندھ کے لوگوں کے لیے کہ کس طریقے سے ایک سندھ کی، ایک بلوچستان کی بہادر بیٹی اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے ان ظالموں کے ساتھ، ان رئیسوں کے ساتھ، ان نوابوں کے ساتھ، ان سرداروں کے ساتھ، ان تمنداروں کے ساتھ کس طریقے سے وہ ان کے خلاف یا ان کے ساتھ لڑ گئی، فائٹ کر رہی ہے، مزاحمت کر رہی ہے، سٹرگل کر رہی ہے۔ تو ہم سب کو بنیادی انسانی حقوق کی خاطر اور پھر اس مظلوم کی خاطر، اس یتیم اور لاوارث نیاب عمرانی کی خاطر ہم سب کو جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی ہمت بندھانی چاہیے۔ اگر یہ آج کامیاب ہو گئی، نیاب کامیاب ہو گئی، تو انشاءاللہ بلوچستان کی بہت ساری مظلوم بیٹیوں کے لیے، سندھ کی بہت ساری مظلوم بیٹیوں کے لیے یہ مشعل راہ ہوگی، یہ ایک ایگزامپل بنے گی، اور انشاءاللہ پھر کسی شفقت عمرانی کو، کسی بشیر عمرانی کو، کسی لیاقت عمرانی کو، کسی انور کو یا مغیریوں کو یا جکھرانیوں کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طریقے سے قتل کرا سکیں، ظلم کرا سکیں۔ جی اگر اس کو انصاف مل گیا تو ان کے ظلم کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ سب کا شکریہ، جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔